کل میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے کے لیے اسکول گئی تو وہاں میری ملاقات اس انسان سے ہوئی جس کا سامنا کرنے کے لیے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس کا نام علی رضا تھا۔ ہم دونوں انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایک ہی ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے مگر قسمت نے ہمیں الگ کر دیا۔ تب سے میں کچھ نہ کر سکی۔ جب علی گریجویشن کے لیے امریکہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا تم واپس آؤ گے اور واپس آ کر مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ضرور واپس آ کر تم سے شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں ایسے نہیں لگتا کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم واپس آؤ گے؟ تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا اور اپنی آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تب مجھے ایک چیز کا ڈر تھا کہ وہ ہاں جا کر بدل جائے گا، مگر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہ نہیں بدلا، اس کی جگہ میں بدل گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی میرا رشتہ میرے کزن سے طے کر دیا۔ میں نے امی سے بات کی تو امی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی کہ اب انکار کیا تو ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میری امی دل کی مریضہ تھیں اور انہیں 2 ہارٹ اٹیک پہلے سے ہی آ چکے تھے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں نے امی کی بات نہیں مانی۔ میری وجہ سے گھر میں اتنی لڑائی پڑی کہ میری امی کو دوبارہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہسپتال پہنچتے ہی سے پہلے ہی میری امی انتقال کر گئی۔ امی کی موت کی خبر سنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی اور جب ہوش آنے لگا تو گھر والوں نے نکاح کر دیا۔ علی کو کچھ بھی بتانے کا موقع نہیں ملا۔ جو میرے ساتھ ہوا مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو یہ بتاتی کہ میں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوگا، اس لیے میں علی کو اور اپنے گزرے کل کو بھول چکی تھی۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ لیکن کل جب علی میرے سامنے آیا تو میں کانپنے لگی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے علی سے بے وفائی کی ہے۔ پھر علی میرے پاس آیا اور میرا حال چال پوچھنے لگا تو میں رونے لگی اور علی سے معافیا مانگنے لگی۔ لیکن علی نے مجھے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ تمہاری امی کی جب وفات ہوئی تو یہ خبر سنتے ہی میں امریکہ سے واپس آ گیا۔ واپس آ کر جب تمہاری امی کی وفات کی وجہ پتہ چلی تو تمہاری حالت کی طرف دیکھا تو میں چپ سا ہو گیا تھا۔ تب میں سمجھ گیا تھا کہ ہمارا ملنا قسمت میں نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا جو تمہارے ساتھ ہوا اللہ پاک کو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی تم میری گنہگار ہو، تو پلیز مجھ سے معافی مت مانگو اور یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ علی کی ان باتوں سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوا کافی۔ پھر میں نے علی سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہاں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں، میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہوں اور آخری سانس تک اس کا ہی رہوں گا۔ خدا حافظ، میں ابھی جا رہا ہوں۔ اگلے برس میں پھر اسکول گئی، پتہ چلا وہ اسکول چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ اگر آپ کو میری ایسی سٹوریاں اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کی کوئی سٹوریاں ہیں تو کائنڈلی آپ مجھے فیس بک پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔